السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کسی سنسنی کے لیے نہیں، کسی ویوز کے لیے نہیں، بلکہ انسانیت اور اخلاقی ذمہ داری کی بات کرنے کے لیے ہے۔ پیاری مریم، جو چند دن پہلے ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے وہ کام کیا جو شاید کسی انسان کو زیب نہیں دیتا۔ نقلی AI ویڈیوز، جھوٹے کلپس، من گھڑت باتیں، صرف چند ویوز اور لائکس کے لیے، یہ سوچے بغیر کہ جن پر یہ بیت رہی ہے ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ آج خود مریم کے شوہر نے ویڈیو کے ذریعے سچ بتایا اور ان تمام فیک ویڈیوز اور فیک کہانیوں کا پردہ چاک کر دیا۔ سوال یہ ہے، کیا کسی کے دکھ پر ویوز لینا واقع انسانیت ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جو کہ اس دنیا کے اندر میرا سونا نہیں رہا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، سب لوگوں نے اپنی طرف سے فیک ویڈیوز بنائیں، فیک باتیں بنائیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر کسی بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی پیار تھا تو آپ اس کے لیے کچھ کلام پڑھ لیتے، کچھ اس کے لیے دعائیں کر لیتے۔ جسٹ ویڈیو پہ ویڈیو، ویوز کے پیچھے، چند ویوز کے پیچھے یار آپ لوگوں نے کیا سوشل میڈیا پہ تباہی مچا دی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے آپ لوگوں سے۔ پیاری مریم کے شوہر نے بیوی کی وفات کے بعد پہلا اور آخری ویڈیو اپلوڈ کیا اور سارے یوٹیوبرز اور انٹرویوز کرنے والوں، یہاں تک کہ کافی سارے ڈاکٹرز کا جھوٹ کا پردہ بھی چاک کیا اور ان کا بھی منہ بند کیا جو کہہ رہے تھے کہ احسن نے مریم سے شاید شہرت کے لیے شادی کی۔ احسن نے بچوں کی پیدائش کے بعد کی ساری سچویشن بیان کی، بتایا کہ ڈاکٹر نے یوٹرس ریموو کرنے کے لیے سائن لے لیے مگر ریموو نہیں کیا، ہم نے سٹچ کر دیا ہے، جبکہ کافی ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ تحقیق کے بغیر ہی اپنے خیال کا اظہار کیا کہ گھر والوں نے میرے خیال میں انکار کر دیا تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ پھر اس نے کہا، مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہے جس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ احسن نے کہا، میں سارے اینکرز والوں کو اور چینل والوں کو بہت اچھا سمجھتا تھا، مگر مجھے بے انتہا دکھ پہنچا کہ فیک نیوز بنائی گئی، فیک ویڈیوز چلائی گئی، AI سے بنائی گئی، اینکرز نے چند ویوز کے لیے انٹرویو کرنے پہنچ گئے، یہ سوچے بنا کہ ہم لوگ کتنے دکھ اور پریشانی میں، قبر تک کو نہیں چھوڑا، وہاں بھی پہنچ گئے، اور تو اور محلے والوں سے بھی انٹرویو لینے پہنچ گئے، کیسے لوگوں میں سے ہو تم۔ مجھے بہت کچھ اللہ نے دیا لیکن ہوا، اس کے مجھے کسی آخری چیز کی ولاگ نے کمی نہیں یہ ہے۔ ثابت کر شکر دیا کہ اس الحمدللہ، اللہ جیسا تعالیٰ کا نیک لاکھ لاکھ انسان شکر ہے، جو لاکھ ہر لاکھ شکر لمحہ ہے۔ اللہ کئی کا بار تعلق شکر کیے ادا کم ہے، کرتا ہو، جو بار بار کہتا ہو، شکر چند الحمدللہ، ویوز ہی یہ تو سب سب کو کچھ ہی پتہ نہیں، ہے کہ آخرت احسن بھی ہے، کیا اور کیا جو نہیں۔ بار بار شریک ٹھیک ہے، حیات کو میرا جو سونا کہ کہتا بار بار ہو، جو میں نے کہے ایک میرے انٹرویو سونے دیکھا کے بھی ہے، بغیر جب تک ویڈیو آئی ہے میں نے کیمرے کے شیئر کری سامنے میرے نہیں کزن آ نے سکتا، کہ میرا ابو نے سونا انٹرویو نہیں ہے، دیا ہے، تو اب بار میں بار وہ کبھی پوچھ رہا کیمرے میں ہے نہیں احسن آؤں نے گا، شہرت کے لیے مجھ میں شادی کی اتنی تھی، ہمت احسن نے نہیں شہرت ہے۔ کے لیے فیمس۔ احسن کے اس آخری ولاگ نے ثابت کر دیا کہ اس جیسا نیک انسان جو ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، جو بار بار کہتا ہو چند ویوز سب کچھ نہیں، آخرت بھی کچھ ہے، جو بار بار شریک حیات کو میرا سونا کہتا ہو، جو کہے میرے سونے کے بغیر کیمرے کے سامنے نہیں آ سکتا، میرا سونا نہیں ہے، تو اب میں کبھی کیمرے میں نہیں آؤں گا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ مریم تم کتنی خوش نصیب ہو، تم زندہ تھی تو اللہ نے نیک زوج عطا کیا، تم شہید ہوئی اور جنت کے مرتبے کو پہنچی، اور یقیناً تمہاری محبت اور تمہارے ساتھ نکاح کر کے کمائی نیکی احسن کو جنت میں لے کر جائے گی۔ کتنا پیارا جوڑ تھا تم لوگوں کا۔ اللہ کریم ہر محبت کرنے والوں کو ایسا ہم سفر عطا کرے جیسا احسن ہے۔
اللہ ہر محبت کرنے والوں کو ایسی محبت اور عزت کرنے والا شریک حیات عطا کرے جیسے آپ دونوں تھے۔ بے شک مریم کا قد چھوٹا تھا، دنیا اس پہ ہنستی تھی، مگر احسن کے لیے وہ دنیا کی سب سے حسین عورت تھی۔ وہ اسے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں چمک آتی جو ولاگ میں بھی دکھائی دیتی تھی۔ شوہر سے ایسی عزت، ایسی محبت تو حسین سے حسین عورتوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی تھی جو مریم کو نصیب ہوئی۔ دعا ہے اللہ مریم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہر محبت کے طلبگار کو احسن جیسا محبت کرنے والا، عزت دینے والا زوج عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک اسٹریچر لے کے آتے ہیں، اس کے ساتھ مشینیں لگی ہوتی ہیں اور اس پہ سونے میرے کو لٹاتے ہیں اور نیچے ICU میں لے جاتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ ہارٹ بیٹ ان کی چل رہی ہے، ان کی اپنی BP بھی ان کا اپنا چل رہا ہے، اور انہوں نے مجھے ایسے بول کے یہ ICU میں لے آئے۔ ICU میں لانے کے بعد انہوں نے مجھے بولا کہ پلیٹ سیلز چاہیے ہمیں، تو آپ لے کے آئیں۔ میں جاتا ہوں، وہ لے کے آتا ہوں، وہ لانے کے بعد ان کو دیتے ہیں۔ وہ وہاں سے آتا ہے بلڈ، آنے کے بعد وہ لگتا ہے، تو وہ ڈاکٹرز نے تو مجھے بہت دلاسہ دیا ہے کہ آپ کا سونا ٹھیک ہو جائے گا، آپ گھبرائیں نہیں۔ مجھے انہوں نے اسی بات پہ رکھا ہے، میں ان پہ یقین کر رہا تھا کہ اتنے سینئر ڈاکٹرز ہیں سارے ماشاءاللہ، تو میں ان پہ بلیو کیا ہوا تھا کہ انہوں نے بار بار مجھے دلاسہ دیں، ہاں جی ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا آپ کا سونا، ٹینشن نہ لیں آپ۔ بس یہاں تک بات رہی ہے، یہ انہوں نے بات کرتے کراتے مجھے بلاتے دکھاتے، یہ دیکھیں آپ کا BP صحیح جا رہا ہے، بی پی اینڈ پہ لو بھی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، جو اوپر ہی نہیں آ رہا تھا، تو یہ بول رہے تھے ہاں جی آپ کا BP بھی صحیح ہے، یہ دیکھیں وہ مگر مصنوعی، جس کو کہتے ہیں مصنوعی تھا، مصنوعی سانس چل رہی تھی، مصنوعی ہارٹ بیٹ چل رہی تھی، مصنوعی BP چل رہا تھا۔ تو ڈاکٹر نے مجھے دلاسہ دیتے رہے کہ آپ کا سونا ٹھیک ہو جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیں اس بات سے، تو میں ریلیکس ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، آخر ڈاکٹر سینئر ہیں، انہوں نے بہت مجھے دلاسہ دیا، انہوں نے بہت ایفرٹ کری ہے کہ ہو جائے گا کلیئر معاملہ سارا، مگر وہ نہ ہو پایا کلیئر، ویٹ کرتے رہے، ہو جائے گا، یہی بات پہ رہے ہیں۔ تو مریم کی امی ابو کو بھی میں نے ساروں کو فون کر دیا تھا جب خوشخبری ہوئی تھی، جب میں پاپا بنا تھا، جب بیبی ہوئے تھے، میں نے تو اسی ٹائم فون کر دیا تھا، میں نے بولا مبارک۔ ناظرین، ہم سب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں اور اس ویڈیو کی تحقیق لازمی کریں کہ کہیں ہم کسی زخمی دل پر مزید زخم تو نہیں لگا رہے۔ نقلی AI ویڈیوز، فیک انٹرویوز اور جھوٹی کہانیوں پر فوراً یقین نہ کریں۔ یہ نہ صرف گناہ ہے بلکہ کسی کے صبر کا امتحان بھی ہے۔ جو لوگ دکھ میں ہیں انہیں آپ لوگوں کی دعاؤں اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، خاموشی ان کی کمزوری نہیں ہوتی۔ آئیں عہد کریں کہ ہم ایسی ویڈیوز کو نہ پروموٹ کریں گے، نہ شیئر کریں گے اور نہ ہی ایسے چینل کو سپورٹ کریں گے جو کسی کی زندگی کے سب سے مشکل لمحے کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لے، صرف اور صرف ویوز کے چکر میں۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ انسانیت ویوز سے زیادہ قیمتی ہے تو اس پیغام کو آگے پہنچائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ پیاری مریم کی وفات کے بعد آپ سب کا سوال یہ ہے کہ بچے دانی اپنی جگہ پہ واپس کیوں نہیں آئی اور اس سے خون نکلنا بند کیوں نہیں ہوا۔ دیکھیے، حمل کے دوران بچے دانی اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ جس میں 3-4 کلو کا بچہ
1 کلو کی آول اور تقریباً 1 لیٹر پانی جمع ہو جاتا ہے، اور بچے دانی اس ساری چیزوں کو اپنے اندر سماتے ہوئے بڑی سے بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، جبکہ نارمل طور پہ بچے دانی ایک ناشپاتی کے سائز کی ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ بعد میں آول بھی باہر نکل آتی ہے، تو اب بچے دانی کے اندر بہت بڑی بڑی خون کی ٹنلز بنی ہوتی ہیں، جنہیں آپ خون کی نہریں کہہ سکتے ہیں، اور وہ اس لیے قدرت بناتی ہے تاکہ حمل کے دوران بچے کو خون برابر پہنچتا رہے، جس کے ذریعے اس کی نشو و نما ہوتی رہے۔ لیکن ڈلیوری کے فوراً بعد یہ ٹنلز بند ہونی چاہیے اور بچے دانی کا سائز سکڑنا چاہیے۔ قدرت نے ایسا انتظام تو کیا ہے کہ بچے دانی کا سائز سکڑ جائے اور ٹنلز بند ہو جائیں، لیکن کبھی کبھار ایسا نہیں ہوتا، اور یہ اسپیشلی جب آپ کے جڑواں بچے ہوں تو بچے دانی اتنا زیادہ وزن اٹھا کے تھک چکی ہوتی ہے۔